بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت 7 صفر المظفر 128 ہجری میں مقام ابوا میں ہوئی، جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان واقع ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہ کا مزار مبارک موجود ہے، اور ہمارے 5ویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی یہیں ہوئی تھی۔ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر فوراً اپنے خالق و معبود حقیقی کے حضور سجدہ کیا۔ بالکل ایسا ہی واقعہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت بھی پیش آیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ولادت باسعادت کے فوراً بعد خالق کائنات کے حضور سجدے میں سر جھکا دیا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے والد ماجد ہمارے 6 امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام تھے، اور آپ علیہ السلام کی مادر گرامی حمیدہ خاتون بڑی مقدس اور نیک سیرت خاتون تھیں۔ جناب حمیدہ خاتون کو علوم دین پر ایسی کامل دسترس حاصل تھی کہ اس دور کے بڑے بڑے علماء و فضلاء آپ سے شرعی مسائل کے حل دریافت کر لیا کرتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے امام جعفر صادق علیہ السلام کو بے انتہا مسرت اور خوشی حاصل ہوئی، اس لیے آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ پہنچ کر تمام ہی اہل مدینہ کو دعوت عام دی تھی۔ آپ علیہ السلام کے والد ماجد نے خداوند تعالی کے معین کردہ نام موسیٰ سے آپ کو موسوم کیا۔ آپ کی کنیتیں ابو الحسن اول، ابو ابراہیم، ابو علی اور ابو عبداللہ تھیں۔ آپ علیہ السلام کے بعض مشہور القاب کاظم یعنی غصے کو پی جانے والا، عبد صالح یعنی نیک بندہ، نفس زکیہ یعنی پاکیزہ نفس والا، صابر یعنی صبر کرنے والا، امین یعنی امانت دار، اور باب الحوائج یعنی حاجتوں کا پورا کرنے والا دروازہ ہیں۔ ان القاب میں سے آپ علیہ السلام کا سب سے زیادہ مشہور لقب کاظم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام ہر بدسلوکی کے جواب میں حسن سلوک سے پیش آتے، تکلیف پہنچانے والوں اور ستانے والوں کو معاف فرما دیا کرتے تھے، اور غصے کو پی جایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام بڑے حلیم و بردبار تھے، اور خود پر ظلم کرنے والے کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نشو و نما اور تربیت کے بارے میں سید العلماء علامہ علی نقی نقن صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر عزیز کے 20 برس اپنے والد بزرگوار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی سایہ تربیت میں گزرے۔ ایک طرف خدا کے دیے ہوئے فطری کمال کے جوہر، اور دوسری طرف اس باپ کی تربیت جس نے پیغمبر اکرم کے بتائے ہوئے مکارم الاخلاق کی یاد کو بھولی ہوئی دنیا میں ایسا تازہ کر دیا کہ انہیں ایک طرح سے اپنا بنا لیا، اور جس کی بنا پر ملت جعفری نام ہو گیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بچپن اور جوانی کا کافی حصہ اسی مقدس آغوش میں گزارا، یہاں تک کہ تمام دنیا کے سامنے آپ علیہ السلام کے ذاتی کمالات اور فضائل روشن ہو گئے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کو اپنا جانشین مقرر فرما دیا۔ باوجود کہ آپ علیہ السلام کے بڑے بھائی اسماعیل بھی اس وقت زندہ تھے، مگر خدا کی طرف کا منصب میراث کا ترکہ نہیں ہے، بلکہ ذاتی کمال کو ڈھونڈتا ہے۔ سلسلہ امامت میں امام حسن علیہ السلام کے بعد بجائے ان کی اولاد کے امام حسین علیہ السلام کا امام ہونا، اور اولاد امام جعفر صادق علیہ السلام میں بجائے بڑے فرزند کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف امامت کا منتقل ہونا، اس کا ثبوت ہے کہ معیار امامت میں نسبی وراثت کو مد نظر نہیں رکھا گیا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔
اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے. شکریہ.